بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے تیسرے سال کے دوران جو واقعات رونما ہوئے ان میں غزوہ احد قابل ذکر ہے۔ یہ جنگ ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوئی اور یہ جنگ خاص اہمیت اور عظمت کی حامل ہے۔ جنگ بدر میں ننگ آور شکست کھانے کے بعد قریش نے اندازہ لگا لیا کہ رسول خدا کے ساتھ جو ان کی جنگ چلی آ رہی ہے اس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے اور یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ چنانچہ دوسرے مرحلے پر جب انہوں نے نو عمر اسلامی حکومت کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو اس کے لیے انہوں نے وسیع پیمانے پر تیاری کی تاکہ اس طریقے سے اولاً ان مقتولین کا مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ مسلمانوں نے مکہ اور شام کے درمیان واقع جس تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی تھی اسے مسلمانوں کے چنگل سے آزاد کرا کر اپنی اقتصادی مشکلات کا حل نکالیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی حاکمیت اور بالادستی کو بحال کر لیں جو زمانے کے انقلاب کے تحت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور اس کی ساکھ کو اپنے لوگوں اور اطراف و جانب کے قبائل پر قائم کر سکیں۔ اس کے علاوہ کعب الاشراف جیسے یہودیوں کی تگ و دو بھی اس جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے میں مؤثر اور کامیاب ثابت ہوئی۔ تو یہ سارے اس جنگ کے محرکات تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد سرداران مشرکین دارالندوہ میں جمع ہوئے جہاں انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ لشکر کس طریقے سے روانہ کیا جائے اور مخارج جنگ اسلحہ کی فراہمی کا کیا بندوبست کیا جائے۔ بالآخر بہت زیادہ کوشش کے بعد 3000 سپاہیوں پر مشتمل ایسا لشکر تیار کیا گیا جس میں 700 زرہ پوش اور باقی پیدل سپاہی شامل تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی جمع کر لیے۔ سپاہ میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے 15 عورتیں بھی ساتھ ہو گئیں۔ چنانچہ اس ساز و سامان کے ساتھ یہ لشکر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ رسول خدا کے چچا حضرت عباس جو مکہ میں قیام پذیر تھے انہوں نے رسول اللہ کو قریش کی سازش سے مطلع کیا۔ دشمن کی طاقت اور حیثیت کا اندازہ لگانے اور اس سے متعلق مزید اطلاعات حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ نے اہل نظر مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور انہیں پوری کیفیت سمجھا کر اس مسئلے پر غور کیا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ کیا دشمن کا مقابلہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر رہ کر؟ شہر میں محصور رہ کر عورتوں اور بچوں کی مدد حاصل کی جائے اور فصیل شہر کو دفاع کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک یہ رائے تھی، اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ مومر اور منافق لوگ پہلے نظریے سے متفق تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مدینہ شہر کے اندر ہی فصیل شہر کو دفاع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور عورتوں اور بچوں کی مدد حاصل کرنی چاہیے، جبکہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ دوسرے نظریے کے حامی تھے، اور ان پر ان کا سخت اصرار تھا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول خدا نے دونوں کے نظریات اور استدلال سننے کے بعد دوسرے نظریے کو پسند فرمایا اور فیصلہ کیا کہ دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کیا جائے گا۔ 6 شوال کو آپ نے نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اصحاب کو صبر اور استقامت اور پائیداری کی تلقین فرمائی، اور 1000 افراد پر مشتمل لشکر جس میں 100 سپاہی زرہ پوش تھے آپ نے فوج کا علم حضرت علی کو دیا اور جہاد کی خاطر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جب یہ لشکر اسلامی شوات کی حدود میں پہنچا تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ یہ بہانہ بنا کر علیحدہ ہو گیا کہ رسول خدا نے جوانوں کے اس نظریے کو اس کے مشورے پر ترجیح دی ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ آ گیا۔ اس منافق کی روح گردانی کے پس پشت دراصل یہ محرک کار فرما تھا کہ جنگ جیسے حساس اور نازک موقع پر پیغمبر خدا کی ہمراہی کو ترک کر کے آپ کی قیادت کو کمزور کر دے تاکہ سپاہ اسلام کی صفوں میں تزلزل اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ اسی تفرقہ انگیز حرکت کے بعد قبیلہ خزرج کے 2 حصوں میں سے
بنی سلیمہ کے 2 حصے اور قبیلہ اوس کے گروہ بنی حارث کے لوگ بھی اپنی ثابت قدمی میں متزلزل ہونے لگے اور واپس جانا چاہتے ہی تھے کہ خدا کی مدد اور دوسرے مسلمانوں کی ثابت قدمی نے ان کے ارادے کو مضبوط کر دیا، اور اس طرح منافقین کی بزدلانہ سازش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی سورہ آل عمران میں اس مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یاد کرو جب تم 2 گروہ بزدلی پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہفتے کے دن 7 شوال 3 ہجری کو احد کے دامن میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ اگرچہ کوہ احد لشکر اسلام کی پشت پر تھا، مگر اس کے باوجود رسول خدا نے عبداللہ بن جبیر کے زیر فرمان 50 کماندانوں کو درہ اینین کے دہانے پر اس مقصد کے تحت مقرر کر دیا تھا کہ دشمن کو درے کے راستے سے میدان کارزار میں نہ آنے دیں۔ یہ درہ اس پوری جنگ کے دوران انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ نے یہاں پر عبداللہ ابن جبیر کو 50 کماندانوں کے ساتھ یہاں پر مقرر کیا۔ جنگ کا آغاز دشمن کے سپاہی ابو عامر کی تیر اندازی سے ہوا۔ اسی کے بعد جنگ کی نوبت آئی۔ اس مرحلے میں مشرکین نوجانباز اور پرچم دار چند دیگر افراد کے ساتھ میدان کارزار میں اترے، اور سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ دوسرے مرحلے پر دشمن کا پورا ریلا مسلمانوں کی اس سپاہ کے اوپر حملہ آور ہوا، جس پر قریش نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ اس مرتبہ عورتیں اشعار اور نغمہ و سرور کے ذریعے مردوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ترغیب دلا رہی تھی، تاکہ اس ننگی داغ کو جو جنگ بدر میں ان کے دامن پر لگا تھا مٹا سکیں۔ لیکن مجاہدین اسلام کی بہادرانہ استقامت اور پائیداری، اور دشمنوں کی صفوں پر ہر جانب سے حملہ آوری، اور خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ کی سر شکن پے در پہ ضربوں کے باعث مشرکین کی سپاہ میں مقابلے کی تاب نہ رہی، اور اس نے اپنی عافیت فرار ہی میں سمجھی۔ جب مشرکین فرار کرنے لگے تو مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، چنانچہ وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اگرچہ رسول اکرم کی سخت تاکید تھی کہ جن سپاہیوں کو درہ اینین کے پہرہ داروں پر مقرر کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ہرگز غافل نہ ہوں، مگر رسول اللہ کی تاکید اور فرمانداروں کی سخت کوشش کے باوجود 10 افراد کے علاوہ وہ تمام سپاہی جو اس درہ کی نگرانی پر مامور تھے اپنی پہرہ داری کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ خالد بن ولید دشمن کی سوار فوج کا فرما روا تھا۔ فن جنگ کی روح سے درہ اینین کی کیا اہمیت ہے وہ بھی اس سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے کتنی مرتبہ یہ کوشش کی تھی کہ یہ سپاہ اسلام کے گرد چکر لگائے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے اسے ہر مرتبہ پسپا کر دیا۔ اس نے جب مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو جلدی کے ساتھ کوہ احد کا چکر لگایا اور ان باقی سپاہیوں کو قتل کر دیا جو وہاں موجود تھے۔ جب درے کی پاسبانی کے لیے کوئی سپاہی نہ رہا تو وہ وہاں سے اتر کر نیچے آیا اور ان سپاہیوں پر جو مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے اچانک حملہ کر دیا۔ عورتوں نے جب خالد بن ولید کی سپاہیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے بال بکھیر دیے اور گریبان چاک کر ڈالے۔ وہ چیخ چیخ کر مشرکین کو اشتعال دلا رہی تھیں اور کوشش کر رہی تھیں کہ جو لوگ فرار کر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ دشمن کے ان 2 اقدام کے باعث اس کی طاقت دوبارہ منظم ہو گئی، چنانچہ اس نے مسلمانوں پر سامنے اور پشت سے حملہ کر دیا۔ اگرچہ مسلمانوں نے اپنا دفاع کرنا بھی چاہا، مگر چونکہ وہ بکھر چکے تھے اس لیے ان کی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ اسی اثناء میں میدان جنگ سے یہ صدا بلند ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ افواہ ہر طرف پھیل گئی تو لشکر اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک دستہ میدان جنگ سے ایسے گیا کہ واپس نہ آیا، اور جب 3 دن بعد اس کے افراد رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، تم نے گویا تنگی سے نکل کر کشادہ راہ اختیار کی تھی۔ دوسرے دستے میں وہ لوگ شامل تھے جو فرار کر کے گرد و نواح کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے کیا پیش آتا ہے۔ ان میں سے بعض حواس باختہ ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے کاش
ہم میں سے کوئی ہوتا جو عبداللہ ابن ابی کے پاس چلا جاتا اور وہ ابو سفیان سے ہماری امان کے لیے سفارش کرتا۔ انس ابن نضر کو راہ میں کچھ ایسے لوگ مل گئے جو فرار کر چکے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول خدا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر انس نے جواب دیا کہ جب رسول خدا اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ زندگی کس کام کی؟ اٹھو اور جہاں رسول خدا کا خون گرا ہے تم بھی اپنا لہو وہاں بہا دو۔ اس گروہ نے جو اکثریت پر مشتمل تھا نہ صرف انس کی بات کا مثبت میں جواب دیا بلکہ اسے رسول اکرم کا یہ قول بھی یاد آ گیا کہ اے لوگو، فرار کر کے کہاں جا رہے ہو؟ خدا کا وعدہ ہے کہ فتح و نصرت ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن انہوں نے رسول خدا کی ایک نہ سنی اور فرار کرتے ہوئے چلے گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت 153 میں بھی اس امر کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور تمہارے پیچھے رسول خدا تم کو پکار رہا تھا۔ تیسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ایسے حساس اور نازک موقع پر بے نظیر ایثار اور قربانی کی مثال پیش کی۔ اگرچہ دشمن نے رسول خدا کو ہر طرف سے نرغے میں لے رکھا تھا، مگر وہ رسول خدا کے گرد پروانہ وار چکر لگا رہے تھے اور آپ کی ذات گرامی کا ہر طرح دفاع اور تحفظ کر رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی نمایاں طور پر رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے اور سب سے پیش تھے۔ ایسے تاریخی شواہد اور قرائن بھی موجود ہیں جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ سبھی لوگ فرار کر چکے تھے اور چند لوگ رہ گئے تھے، وہ فرار کر کے اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ لیکن امیر المومنین حضرت علی بے حد زخمی ہو جانے کے باوجود رسول خدا کا تحفظ اور دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے اس راہ میں ایسی استقامت اور پائیداری دکھائی کہ ان کی تلوار تک میدان جنگ میں ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر رسول خدا نے اپنی وہ تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا حضرت علی کو عنایت فرمائی اور آپ نے اسی تلوار سے جنگ جاری رکھی۔ یہ جذبہ ایثار و قربانی اس قدر قابل قدر تھا کہ خداوند متعال نے اس کی مبارکباد رسول خدا کو دی۔ چنانچہ رسول خدا نے اس فرمان کے ذریعے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اس جذبہ ایثار اور قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ جب ہاتف غیبی سے یہ صدا آئی کہ لا سیف الا ذوالفقار و لا عطا الا علی، تو سب لوگ بالخصوص فرار کرنے والے اور اپنی ہی فکر میں غرق لوگ اس بے نظیر جرت مندانہ اقدام کی جانب متوجہ ہوئے۔ جانثاران اسلام کے سرداران حضرت حمزہ بن عبد المطلب دوسرے شخص تھے جو رسول خدا کا تحفظ اور دفاع کر رہے تھے، اور اسی حالت میں وہ جبیر بن مطعم کے وحشی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ابو دجانہ اور ام امارہ عرف شیبہ بھی ان حساس اور نازک لمحات میں رسول خدا کے دوش بدوش رہے۔ رسول خدا کے بدن مبارک پر اگرچہ کاری زخم لگ چکے تھے اور رسول خدا دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے نہ صرف میدان کارزار سے باہر قدم نکالا بلکہ مسلسل بآواز بلند لوگوں کو میدان جنگ میں آنے کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اپنی عسکری قوت کو دوبارہ منظم کر کے مرکز اور محاذ کی صف اول میں لے آئے۔ ان سپاہیوں نے بھی تعداد کی کمی کے باوجود جنگ میں ایسے نمایاں کارنامے انجام دیے کہ کفار کے دلوں میں اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا اور انہیں یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ کہیں جنگ کا پانسا نہ پلٹ جائے اور جو فتح انہیں حاصل ہوئی ہے وہ شکست میں نہ بدل جائے۔ چنانچہ اس خیال کے پیش نظر ابو سفیان نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا اور جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح جنگ احد کا خاتمہ ہوا جس میں لشکر اسلام کے 70 سپاہی شہید ہوئے اور مشرکین کے 22 یا 23 سپاہی مارے گئے۔